داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 348۔ وہ دو آدمی اٹھ کھڑے ہوئے جو بعد میں گھوڑوں پر سوار آئے تھے اور سیارش کے آگے سجدہ کیا تھا۔ ایک نے سپاہیوں سے کہا، مت ڈرو، جنات تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہیں حکم ملا ہوا ہے کہ یہ بزرگ جہاں جائیں انہیں کھانا اور پانی پہنچتا رہے گا۔ ہم ان کے معجزوں سے واقف ہیں، 2-3 آدمی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ 2-3 سپاہیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ سیارش کے کہنے کے مطابق انہوں نے قدم گنے اور مڑے۔ 2 ٹینوں کے درمیان سے گزرے تو انہیں ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی۔ سب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے آگے بڑھے۔ آگ کی روشنی میں پانی سے بھرے ہوئے 4-5 مشکیزیں پڑے تھے اور کپڑے کے ایک تھیلے میں کھجوریں بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے مشکیزیں اور تھیلا اٹھایا اور سیارش کے آگے یہ سامان جا رکھا۔ اس نے سب میں تھوڑی تھوڑی کھجوریں تقسیم کی اور 2 مشکیزیں ان کے حوالے کر کے کہا کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہ پئیں، پانی بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہ رہی کہ سیارش کوئی عام قسم کا درویش نہیں، اللہ کے مصاحبوں میں سے ہے۔ اس نے سب کو تیمم کرایا اور باجماعت نماز پڑھائی، پھر سب سو گئے۔ ابھی سحر تاریک تھی جب اس نے سب کو جگا دیا اور قافلہ مصر کو روانہ ہو گیا۔ سیارش کو ایک اونٹ پر اور اس کی بیٹیوں کو دوسرے اونٹ پر سوار کرا دیا گیا تھا۔ راستے میں انہیں 3-4 سپاہی ملے جو مصر کو جا رہے تھے۔ سیارش نے انہیں پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں اور 2 شتر سواروں کے پیچھے انہیں سوار کرا دیا۔ اس قافلے سے دائیں طرف دور ایک اور قافلہ جا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ انہیں بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ سیارش نے کہا کہ وہ ہماری طرح بھاگے ہوئے لوگ معلوم نہیں ہوتے، ان کا اور ہمارا کوئی ساتھ نہیں۔ بہت دنوں بعد سپاہیوں کا یہ قافلہ سیارش کی قیادت میں مصر کی سرحد میں داخل ہوا۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے سیارش کے آگے سجدہ کیا تھا، راستے میں سپاہیوں کو سیارش کے معجزے سناتے گئے تھے۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اسے جو کوئی اپنے گاؤں میں رکھ لے گا اسے رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور خدا اس پر ہمیشہ مہربان رہے گا۔ ایک ہی گاؤں کے 3-4 سپاہی اسے وہاں رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیارش سے کہا گیا کہ وہ ان کے گاؤں چلے۔ اس نے کچھ باتیں پوچھی اور ان کے گاؤں جانے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا جو قاہرہ سے دور نہیں تھا۔ قافلہ جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو سپاہیوں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے جانوروں کے آگے چارہ ڈالا، قافلے والوں کو کھانا اور پانی دیا اور ان سے محاذ کی باتیں سننے بیٹھ گئے۔ انہیں سیارش کے متعلق بتایا گیا کہ خدا کے مصاحبوں میں سے ہے اور اسے خدا جنات کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے۔ لوگوں کو اس کی مختصر سی داستان حیات بھی سنائی گئی۔ محاذ کا راز مجھ سے پوچھو، سیارش نے کہا۔ یہ سپاہی ہیں، یہ صرف لڑتے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ انہیں لڑانے والوں کی نیت کیا ہے۔ ان چند ایک سپاہیوں نے جنہیں میں صحرا کی آگ سے زندہ نکال لایا ہوں، اس فوج کے گناہوں کی سزا بھگتی ہے جو ان سے بہت پہلے ملک شام کو گئی تھی۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح حاصل کی، وہاں کی وادیاں اور وہاں کے صحرا سلطان ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجتے لرزتے رہے۔ اس فوج نے ہر جگہ زر و جواہرات اور عورتیں دیکھیں۔ وہاں کی عورتیں مصر کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ فتح کے نشے نے اس فوج میں فرعونیت پیدا کر دی، دماغوں میں صرف مال غنیمت رہ گیا۔ پھر اس فوج کے سالاروں، کمانداروں اور سپاہیوں نے قوم کی عزت اور غیرت کو خیر بات کہا اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی لوٹ مار شروع کر دی۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت اور جوان لڑکی نظر آئی اسے بے آبرو اور اغوا کیا۔ یہ سب مسلمان مستورات تھیں، انہیں خیموں میں رکھا گیا۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اندھا تھا؟ کسی نے قہر آلود آواز میں پوچھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی فوج کیا کر رہی ہے؟ خدا جب سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اماموں، عالموں اور حکمرانوں کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، سیارش نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود فتح کے نشے سے بدمست ہو گیا تھا۔ وہ شاید خدا کے وجود کو اور اس کی لاٹھی کو بھول گیا تھا۔ اس کے گرد اس کے محافظوں اور عیاش سالاروں نے ایسا گھیرا ڈال رکھا تھا کہ کسی مظلوم کی فریاد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو بادشاہ فریادیوں کے لیے انصاف کے دروازے اور اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے 2 سال سے اشارے مل رہے تھے کہ یہ فوج اعمال بد سے باز نہ آئی تو تباہ ہوگی۔ مجھے راتوں کو غیب کی آوازیں سنائی دیتی نہیں، مگر جن کے لیے آوازیں آتی تھیں ان کے کان بند تھے۔ پھر خدا نے یوں کیا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیں
اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے اور جسے صلیب کے کفار میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں، العقل کا ایسا اندھا ہوا کہ ساری چالیں بھول گیا۔ اس کی چال دشمن چل گیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ تنے تنہا مصر پہنچا۔ ہم صلیبیوں سے شکست کا انتقام لیں گے، ایک جوشیلے دیہاتی نے کہا۔ ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں گے۔ فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہے، سیاریش نے کہا۔ اس کی ذات نے حکم شکست کا دیا ہو تو بندوں کا جوش سرد پڑ جاتا ہے۔ میں بھی اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ مصر کے بچے بچے کو شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار کروں، لیکن سزا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوگا۔ تم اگر اپنے بیٹوں کو فوراً فوج میں بھرتی کرا کے محاذ پر بھیج دو گے تو وہ مریں گے اور شکست کھائیں گے۔ ہر عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت ابھی دور ہے جب شکست کو فتح میں بدل دو گے۔ سب سے پہلے خدا کو یاد کرو، اس سے اپنے ان بیٹوں کے گناہوں کی بخشش مانگو جنہیں تم نے ملک شام میں بھیجا تھا۔ شکست کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالو، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ اپنے سالاروں، نائب سالاروں، کمانداروں اور شہری انتظامیہ کے حکام سے خطاب کر رہا تھا۔ شکست کے اسباب بڑے واضح ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نئی بھرتی لے کر گیا۔ میں زیادہ انتظار کرتا اور مصر میں بیٹھا رہتا تو دشمن سارے شام میں پھیل جاتا۔ میں نے فوج کی جس کمی کو نئے سپاہیوں سے پورا کیا ہے اس کے متعلق تم جانتے ہو کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن میں اب اس بحث میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ اس کا ذمہ دار فلاں ہے اور وہ گناہ فلاں نے کیا ہے۔ اگر جرم عائد کرنے ہیں تو مجھ پر کرو، فوج کو میں نے لڑایا ہے، اگر چالیں غلط تھیں تو میری تھیں، اس کا کفارہ مجھے ادا کرنا ہے اور میں کروں گا۔ فتح اور شکست ہر معرکے کا انجام ہوتا ہے۔ آج ہم اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں جس کے لیے تم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اسی لیے تم سب کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں بے چینی ہے۔ اگر تم مجھے شکست کی سزا دینا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے کانوں میں یہ آوازیں بھی پہنچ رہی ہیں کہ میری فوج شام میں جا کر آبرو ریزی، لوٹ مار اور شراب خوری کے عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بغداد پر دہشت طاری کرنے کے لیے دانستہ شکست کھائی ہے اور میں شکست کو فتح میں بدل کر خلیفہ کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے فرعون تک کہا جا رہا ہے۔ میں کسی بھی الزام کا جواب نہیں دوں گا۔ ان الزامات کا جواب میری زبان نہیں، میری تلوار دے گی۔ میں الفاظ سے نہیں، عمل سے ثابت کروں گا کہ یہ کس کے گناہ تھے جن کی سزا مجھے اور میرے مجاہدین کو ملی ہے۔ اتنے میں دربار نے اطلاع دی کہ حماد سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور تھکن سے چور قاصد نے سلطان ایوبی کو العادل کا پیغام دیا۔ پیغام کھول کر پڑھا تو سلطان ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پیغام ایک سالار کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ پڑھ کر سب کو سناؤ۔ جو سالار پیغام پڑھتا جا رہا تھا سب کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی۔ سسکیوں کی طرح 3-4 سرگوشیاں سنائی دی، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ گنہگاروں کا کارنامہ ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم میں سے جو قاہرہ میں تھے نہیں جانتے کہ العادل کے پاس کتنی فوج ہے۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ بالڈون کے پاس 10 گنا زیادہ فوج تھی۔ اس کے سوار زیرہ پوش ہیں، اس کے پیادے لوہے کے خوت پہنتے ہیں۔ کیا العادل کے مجاہدین نے ثابت نہیں کر دیا کہ ہم شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں؟ کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ سر پکڑ کر بیٹھ جاؤں؟ اگلی جنگ کی تیاری کرو، مجھے فوج کی بھرتی دو، تمہیں قبلہ اول پکار رہا ہے۔ میں دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہیں کروں گا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔